بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو قربانی سے متعلقہ ہمارے پاس بنیادی طور پر جن اصولوں کا ذکر فرمایا گیا ان میں سے دو انتہائی اہم اصول جو ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں سے ایک اصول تو یہ ہے کہ جو شخص قربانی والا فریضہ سر انجام دے رہا ہے اس کی نیت کا خالص ہونا، اس کی نیت کے اندر للہیت کے جذبے کا موجود ہونا اور اس کی نیت کا ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ اور دوسرا اصول ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ جو جانور بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایام نحر میں قربان کیا جائے اس جانور کا بھی ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قربانیاں کرو تو قربانیاں خوش دلی کے ساتھ کرو۔ مفہوم یہ ہے کہ نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تم قربانیاں کرو۔ اور دوسری حدیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی ایسے جانور کی کرو جو موٹا ہو، صحت مند ہو، فربا ہو۔ مفہوم یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی کرو جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو۔ فقہائے کرام نے قرآن مجید میں قربانی سے متعلقہ اللہ رب العزت کے احکامات اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں چند ان عیوب کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ عیوب اگر قربانی کے جانور کے اندر موجود ہوں گے تو اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اس حوالے سے فقہائے کرام نے ایک ضابطہ مقرر فرمایا ہے کہ اس ضابطے کی روشنی میں جانور کے اندر پائے جانے والے عیب کو ہم دیکھیں گے، اگر وہ اس ضابطے پر وہ عیب پورا اتر رہا ہو تو پھر اس جانور کی قربانی ناجائز ہوگی۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ عیب جو قربانی کے جانور کی منفعت یا اس کے جمال کو ختم کر دے تو ایسے عیب کی موجودگی کے باعث اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے فقہائے کرام نے جن عیوب کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے میں آپ کے سامنے 15 ایسے عیوب کا ذکر کروں گا کہ جو قربانی کے جانور کے اندر اگر ان میں سے کوئی ایک بھی عیب پایا گیا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا عیب تو یہ ہے کہ اگر کوئی جانور ایسا ہو کہ جو اندھے پن کا شکار ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یا دوسرا، ایسا جانور ہو جو کانے پن کا شکار ہو، قربانی کا ایسا جانور ہو جو کانا ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ایسا جانور جو لنگڑا ہو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور فقہائے کرام نے لنگڑا پن کی وضاحت کرتے ہوئے فقہ کی کتابوں کے اندر یہ ذکر فرمایا ہے کہ اگر جانور اتنا لنگڑا ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو یا اپنی ٹانگ کو زمین پر رکھ نہیں سکتا، اس کے اوپر تھوڑا سا بوجھ بھی نہیں ڈال سکتا، تو پھر اس جانور کو شرعی نقطہ نظر سے لنگڑا تصور کیا جائے گا اور ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر جانور میں لنگڑا پن معمولی ہے اور وہ اپنی ٹانگ کو زمین کے اوپر رکھ بھی رہا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا بہت وزن ڈال کر
چلنے کی کوشش بھی کر رہا ہے تو یہ جو عیب ہوگا اس کو نظر انداز کیا جائے گا، تو ایسے جانور کی قربانی پھر جائز ہو جائے گی۔ ایسا قربانی کا جانور جو بیمار ہو اور اس قدر بیمار ہو کہ اس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، واضح ہو جائے، وہ کسی بھی قسم کی بیماری ہو سکتی ہے، تو بیمار جانور کو اللہ رب العزت کے راستے میں قربان نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ رب العزت کے راستے میں صحت مند اور تندرست جانور کو قربان کیا جائے گا۔ قربانی کے جانور میں اگر یہ عیب پایا جائے کہ وہ انتہائی کمزور ہو، اس قدر کمزور ہو کہ اس کی کمزوری اس کی ہڈیوں میں رچی بسی ہو، یعنی اس کے اوپر گوشت نام کی کوئی چیز نہ ہو، ہڈیوں کا وہ صرف مجسمہ ہی نظر آ رہا ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد میں جانور میں ایک ایسے عیب کا ذکر کرنے والا ہوں جو اکثر جانوروں کے اندر موجود ہوتا ہے، اور معاشرے میں لوگ ہم سے اس عیب کے بارے میں سوال بھی کرتے ہیں، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر قربانی کر دیتے ہیں۔ بعد میں انہیں علم ہوتا ہے کہ یہ تو جانور کے اندر ایک ایسا عیب تھا جس کی وجہ سے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا جانور ہو جس کا کان کٹا ہوا ہو، یا اس کے کان میں سوراخ ہو، یا اس کا کان جو ہے کسی وجہ سے چیر دیا گیا ہو، تو پھر فقہائے کرام نے اس حوالے سے ایک ضابطہ تحریر فرمایا ہے۔ فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جانور ایسا ہو جس کا کان تہائی 1/3 سے زائد کٹا ہوا ہو، یا 1/3 سے زائد اس کے کان میں چیرا آیا ہوا ہو، یا اس کے کان میں اتنا بڑا سوراخ ہو جو 1/3 سے زائد ہو، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر کان کٹا ہوا تو ہے لیکن انتہائی معمولی ہے، اور وہ 1/3 سے کم ہے یا 1/3 کے برابر ہے، تہائی سے مراد یہ ہے کہ اگر بالفرض اس جانور کے کان کے 3 حصے کیے جائیں تو اس 3 حصوں میں سے ایک حصے کے برابر یا کٹا ہوا ہے یا ایک حصے سے کم کٹا ہوا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہوگی۔ اگر 1/3 سے زائد قربانی کے جانور کا کان کٹا ہوا ہے، یا اس کے اندر چیر آیا ہوا ہے، یا اس کے کان کے اندر اس قدر کھلا سوراخ ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اگر کوئی قربانی کا جانور ایسا ہے کہ جس کے کان ہی نہیں ہے، پیدائشی طور پر جس کے کان ہی نہیں ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ پھر ایسے ہی ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بکریوں کی ایک نسل ایسی بھی ہے جن کے کان انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں، کان تو ہیں لیکن انتہائی چھوٹے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ جس کے کان تو ہیں لیکن انتہائی چھوٹے ہیں، تو ایسے جانور کو قربان کرنا جائز ہے۔ ایسا جانور جس کی دم کٹی ہوئی ہو، تو اس میں بھی وہی ضابطہ فقہائے کرام نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر اس جانور کی دم 1/3 سے زائد کٹی ہوئی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر 1/3 یا 1/3 سے کم کسی جانور کی دم کٹی ہوئی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو فقہائے کرام نے اس حوالے سے ضابطہ یہ تحریر فرمایا ہے کہ اگر اس کے دانت اتنے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہیں کہ وہ جانور چر بھی نہیں سکتا، وہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا، تو پھر اس عیب کی وجہ سے اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر جانور ایسا ہے کہ اس کے 1 یا 2 دانت اس طرح ٹوٹے ہوئے ہیں کہ وہ جانور چارہ کھا سکتا ہے، چر سکتا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر قربانی کا جانور ایسا ہے، مثال کے طور پر بکری ہے یا گائے ہے یا بھینس ہے یا اونٹنی ہے، یعنی جو مادہ جانور ہیں، ان قربانی کے جانوروں میں سے کسی کا
تھن دودھ والا جو تھن ہے وہ کٹا ہوا ہے۔ تو فقہائے کرام نے اس حوالے سے یہ ضابطہ تحریر فرمایا ہے، مثال کے طور پر بکری ہے تو اس کے دودھ کے دو تھن ہوتے ہیں، اگر ایک تھن بکری کا خراب ہو گیا یا کٹا ہوا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور وہ مادہ جانور جن کے 4 دودھ والے تھن ہوتے ہیں، اگر 4 تھنوں میں سے ایک تھن کٹا ہوا ہو یا خراب ہو جائے تو پھر تو قربانی جائز ہوگی، لیکن 4 تھنوں میں سے اگر 2 تھن خراب ہوں یا 2 تھن کسی حادثے کی وجہ سے کٹ جائیں تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اسی سے متعلقہ ایک اور عیب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ مادہ جانور کا دودھ خشک کرنے کے لیے ادویات کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر مادہ جانور کا دودھ خشک کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی دوا کا استعمال کیا گیا، انجیکشن کا استعمال کیا گیا، تو یہ اس جانور کے اندر ایک عیب پیدا ہو گیا کہ مادہ جانور ہے، دودھ دینے والا جانور ہے، لیکن اب جو ہے اس کے دودھ کو ختم کر دیا گیا ہے، تو چونکہ اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا ہے لہٰذا اب اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو تو ناک کٹے ہوئے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کے حوالے سے ایک انتہائی اہم مسئلہ جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جانور ایسا ہے جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں یا ایک سینگ ٹوٹا ہوا ہے، تو پھر اس جانور کی قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ اس حوالے سے فقہائے کرام نے یہ ضابطہ تحریر فرمایا ہے کہ اگر قربانی کے جانور کا سینگ جڑ سے ٹوٹا ہوا ہو تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر قربانی کے جانور کا سینگ جڑ سے تو نہیں ٹوٹا، اوپر سے ٹوٹا ہے یا صرف اس کا خول ٹوٹا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ خارش زدہ جانور، ایسی خارش کہ جس نے اس جانور کے اندر عیب پیدا کر دیا، اس جانور کو لاغر بنا دیا، کمزور بنا دیا، تو پھر اس خارش کی وجہ سے بھی اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ایسا جانور جو مجنوں ہو، پاگل ہو جائے، اس کے ہوش و حواس برقرار نہ رہیں، تو ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور ایسا ہو کہ جو خنثی ہو، خنثی سے مراد یہ ہے کہ جس میں مادہ اور نر کی دونوں علامات پائی جائیں، تو پھر ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانوروں کے اندر پائے جانے والے وہ عیوب جن کی وجہ سے اس جانور کو قربان کرنا جائز نہیں ہے، اس میں سے ایک عیب یہ ہے کہ وہ جانور جلالہ ہو۔ جلالتن عربی زبان میں اس جانور کو کہا جاتا ہے جو گندگی کھانے والا ہو۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر ہی موجود رہتے ہیں اور وہاں سے گندگی کھاتے رہتے ہیں، تو ایسا جانور جو گندگی کھانے والا ہو، غلاظت کھانے والا ہو، اس جانور کو جلالتن کہا جاتا ہے، اور ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔